ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے مومنین کے لیے، اپنے مومنین کے لیے، بالخصوص میرے استاد محترم علامہ عرفان درابی شہید کے لیے، شہید محسن مکی کے لیے، اور وکیل زہرا علامہ ناصر عباس. یہ وقت رب اللہ صلوات اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام محمد خاندان زہرا پر بلندر صلوات. تھوڑا تھوڑا سر دو قدم آگے تشریف رکھ، سر دو قدم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ ورسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر الماکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رضویہ وجود العقاویہ ونقاوت العقاویہ والحیبت الاشکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الاسر والزمان صلوات. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی آبائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سیننا ھذا البلد الامین لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اتنی آہستہ صلوات پڑھیں آپ کو خود بھی پتہ نہ چلے آپ نے صلوات پڑھی. جن کے نزدیک درود سب سے بڑی عبادت ہے، اتنی بلند صلوات پڑھیں. جن کے نزدیک درود شفاعت ہے، اتنی بلند صلوات پڑھیں. جن کا عقیدہ ہے کہ لا شریک دودھ میں شراکت ہوتا ہے، بلند تر صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ. سب وجل احترام حاضرین گرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزدران مظلوم کربلا، پہلی مرتبہ سادات کی اس تاریخی مجلس سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میری خوش نصیبی ہے. ادب کی کوئی عمر نہیں ہوتی. 32 سال کا 6 مہینے کا احترام کرتا ہے. میرے بھائی وکیل زہرا علامہ ناصر عباس شہید کے برادر عزیز، میرے برادر جناب شاہد عباس صاحب پروفیسر صاحب تشریف فرمائے. ان کی موجودگی میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں. علامہ علی ناصر الحارہ صاحب بڑے خوبصورت انداز سے خطاب فرما کے گئے. میری عادت نہیں ہے اپنے سے پہلے کی تذلیل یا اپنے سے بعد کی تنقید اپنی نماز پڑھنے کا دوں. بلا شبہ میری قوم کا ایک اہم رکن اور سرمایہ ملت جعفریہ علی ناصر الحارہ صاحب اپنے انداز میں خطاب کر کے گئے. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں. پوری کائنات جس کے احسان کا شکریہ ادا کرے اسے رسول کہتے ہیں. رسول جس کے اپنا موسم کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. مولا کو سامنے کے ساری رات مولا کی ڈیوٹی میں گزر گئی، شب داری فیصل آباد میں، اور سارا دن مولا کی ڈیوٹی میں. تھکن ہے لیکن انشاءاللہ آپ کا بولنا ساری تھکن دور کر دے گا. زمانہ کیا جانے ابو طالب کیا ہے. میرا بھائی وکیل زہرا تھا، میں اپنے استاد کے صدقے میں وکیل ابو طالب کو بے شک علامہ عرفان درابی سے بڑا وکیل آل محمد کوئی نہیں، لیکن یہ کریم کربلا کی مہربانی ہے. زمانہ کیا جانے ابو طالب کیا ہے. سعودی عرب کے حرام دودھ میں پلنے والوں کی اولادوں، جس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی امانت ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. آہا مولا کو سامنے رکھے سلمان پڑھی آل محمد کو. اگر اسلام سے میں خدیجہ کا مال توجہ ہے آخری سوالات پہ پڑھوں گا. اگر اسلام سے
خدیجہ کا مال اور ابو طالب کی آل نکال دوں تو یہ سفیان رہ جاتا ہے، اسلام نہیں رہتا۔ نہیں، تھوڑا بولنے کی کوشش کریں گے، زیادہ بزرگ طبقہ بیٹھا ہے، اس لیے میں نے جناب ابو طالب علیہ السلام پر گفتگو شروع کی ہے کہ بزرگ بھی بولے۔ کون ابو طالب؟ رئیس بطحا ابو طالب، نکاح خانے پیغمبر ابو طالب، رئیس بطحا ابو طالب، کعبے کا وارث ابو طالب، مکہ کا سید ابو طالب، کاشف الکرب ابو طالب، سید العرب ابو طالب، جس کی ایک آغوش پر امامت بولے، دوسرے زانو پہ رسالت بولے، وہ ابو طالب۔ آج کہتے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، سعودی عرب کے حرامی بچوں، ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، کلمے کو پھاڑنے آیا تھا۔ جیو نانا سے تھکے ہوئے نانا نہیں، دونوں ہاتھ پکڑ کر کے حیدری، پتہ چلا اتنی بلند سلوات پڑھی ہے محمد بھائی۔ آئیے اب قرآن کی روح سے چلے، تھوڑا سا قرآن بھی سن لیں۔ جناب شہید آپ کو سلامت رکھیں، میرے بھائی انشاءاللہ خوبصورت انداز سے پڑھیں گے۔ یاد رکھیے دوستیاں مرنے کے بعد پتہ چلتی ہیں۔ یہ غازی کا علم ہے 11 صفر سے لے کے اب تک پاکستان کی میری کوئی سی ڈی دکھا دو اس ایک سال میں جس میں کسی مجلس میں وکیل زہرا کو خریج عقیدت نہ ہو تو میں علی کے نوکر ہی نہیں ہوں۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن شاہ فرماتا ہے، گفتگو میری شروع ہو گئی۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ هَذَا بَلَدٌ أَمِينٌ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تھوڑی آیات ہے پھر نتیجہ بول۔ اللہ شاہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم، یہ تے والا نہیں ہے، توئے والا ہے۔ نہیں اور کیا چھوڑ بات، یہ تے والا تین نہیں ہے، یہ توئے والا ہے۔ توئے والا تین سے مراد ہوتی ہے مٹی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے مٹی کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، ہم نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا، پتہ چلا تین بھی پاک ہے ورنہ اللہ قسم نہ کھاتا۔ تھوڑا بولتے ہیں نا، زیتون بھی پاک ہے ورنہ اللہ قسم نہ کھاتا، طور سینہ بھی پاک ہے ورنہ اللہ قسم نہ کھاتا، شہر مکہ بھی پاک ہے ورنہ اللہ قسم نہ کھاتا۔ پھر قرآن وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے قسم ہے دل کی جب وہ چھا جائے، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ پوری طور پر لپیٹ لے۔ اس کے مطلب دن بھی پاک ہے، رات بھی پاک ہے، تیرا اللہ تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا۔ پھر قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَىٰ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَا وَالصَّفْدِ وَمَسَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے نفس کی قسم، مجھے اسلام کی قسم، مجھے افلاق کی قسم، جن کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں وہ سارے کے سارے پاک ہیں، یہ خاموشی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ وَذَاتِ الْبُرُوجِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ۔ قسم ہے آسمان کی جو بغیر برجوں کے کھڑا ہے، قسم ہے اس کی جس نے گواہی دی، قسم ہے اس کی جس کی گواہی دی گئی۔ پھر اللہ نے قرآن بخشا فرمایا نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون۔ جسے قرآن پہ نہیں بولنا تھا وہ بے شک نہ بولے۔ پھر اللہ نے کہا مجھے نور کی قسم، قلم کی قسم، تو اپنے اللہ کی طرف سے مجنون نہیں ہے۔ پھر اللہ کے قرآن والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبک وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں آیتیں گنتا نہیں ہوں، قسم ہے تارے کی چمٹی تھا، میرا نبی نہ بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا،
پڑھتے ہیں آپ چپ کر جاتے ہیں، آپ کو چٹپٹی گفتگو سننے کے عادی ہو گئے، یا پھر کالا چوڑا پاس ہانی فرمائش دے اللہ کا قرآن بھی سنا کر۔ یہ دور سن کا دور نہیں ہے، یہ دور فکر کا دور ہے۔ لوگ تمہیں قرآن پڑھ کے کافر کہتے ہیں، تم قرآن پڑھ کے ثابت کرا کو کہ شیعہ سے بنا مومن کوئی نہیں، وَأَنَّ مِنْ شِيَّةِ إِلَىٰ ابراہیم نو کا شیعہ ہے۔ اللہ نے شیعہ کو نبی کہا ہے، کافر نہیں کہا۔ آئے ہائے ہائے، صلوات پڑھی علی محمد۔ اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کی نشانی ہے جہاں جب میری آواز جا رہی ہے۔ سننا چاہ رہے ہیں اتنی بھی سردی نہیں ہے کہ آپ نہ بولو۔ قرآن میں اللہ نے کسی نجس چیز کی قسم نہیں اٹھائی، قسم کھائی نہیں جاتی، اٹھائی جاتی ہے۔ یہ تھوڑا عمل غلط میں اس کو درست کر لیجیے، قسم کھائی نہیں جاتی، قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ نے 86 چیزوں کی قسمیں کھائی، باب رام سے شاہ صاحب ساری کی ساری پاک۔ تو جب ساری پاک ہے تو جب اللہ کہہ رہے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے رب کی قسم جس نے تجھے پالا ہے، آہا تو پالا کس نے؟ اللہ تو زمین پر آیا نہیں، بولو تو صحیح نہ بولو صحیح۔ اللہ قرآن میں شاہ علم یجدک یتیما فا، میرے حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے کر دیا۔ جو علی ولی اللہ کے واجب سمجھتے ہو بولنا، جو علی کے سوچتے ہو وہ کنجوس مجھے داد دینے کی سہنے لگے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے کر دیا۔ گھر کس نے دیا؟ ابو طالب نے۔ پتا چلا ابو طالب کا گھر اللہ کی نظر میں اس کا گھر ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے آئے داری زبا کے ساتھ دل والا، آج اٹھاؤ جس کا والا ہے، زبا کے ساتھ دل والا۔ ہم نے ترحمہ صاحب کو آرام سے سنا، میں نہیں سنے دوں گا تو جو ہے نا صلوات پڑھی علی محمد۔ مجھے جگانا آتا ہے اس غازی کی پاک کرم کا صدقہ، جناب سیدہ کا صدقہ، یہ جوش خطابت نہیں بھی دکھا رہا، بی بی نے طاقت اتنی دی ہوئی ہے۔ تو فرما رہے میرے حبیب تو یتیم تھا، میں بزرگ بیٹھے تو بزرگانہ گفتگو کرا، ہم نے تجھے گھر دیا۔ قرآن سے ہٹ کے میں نے کوئی بات کی؟ پھر اسی قرآن نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا نیک مردوں کے لیے، نیک اور کیا جملہ بات توجہ، نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں، بدکار مردوں کے لیے بدکار بیویاں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں سوال ہوگا تو پھر فرعون جیسے کمینے کے گھر میں آسیہ جیسی مومنہ جو ہے، بولو تو صحیح نہ میرے ساتھ، بار سے ساری بلاد کو سامر کے، پھر فرعون جیسے کمینے کے گھر میں آسیہ جیسی مومنہ جو ہے، اللہ کبھی بھی فرعون جیسے کمینے کے گھر میں آسیہ نہ رکھتا اگر موسیٰ کو پالنا واجب نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ موسیٰ جیسا نبی ایک دن بھی کافر کی گود میں کھیلے تو امیر شام کے ناجائز بچے، جس اللہ کی یہ غیرت برداشت نہیں کرتی کہ موسیٰ جیسا نبی ایک دن فرعون کی گود میں کھیلے، وہ یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ فخر موسیٰ ابو طالب جیسے کافر کی گود میں کھیلے؟ تو جو ہے کہ نہیں جیو آئے داری، جتنے بیٹے تو دیر لگا گا میں نعرہ بھی لگا رہا، سستی مجھے پسند نہیں۔ جناب شہید آپ کو سامنے رکھے، علی کا نام جلال خدا ہے۔ میرے استاد محترم سرکار علامہ عرفان ادابی فرمایا کرتے تھے کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہاں پڑھنی ہے نعت رسول، کہاں پڑھنا ہے نعت علی، کون کہتے بارش بڑھ جاتا ہے، ناصر ظاہری طور پہ چلا گیا ہے، شاہد موجود ہے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ ممبر سے چہرہ بدلتا ہے، ذاکر نہیں بدلتا، کیونکہ تمہارے تھے ہمارے ہیں۔ بولو صحیح میرے جوانوں، میرے ساتھ کوئی نعرہ والا نہیں ہوتا، ڈالو حیدری۔ جو مولا کی مجلس کو نقلی طریقے سے کرواتے سپورٹ دنیا سے نہ مانگ، مولا سے مانگ، دل سے پڑھا کر، تیرے ساتھ دیواریں بولیں گی۔ کیوں میرے بچوں؟ ابو طالب فقیہ افضل، ابو طالب مبلغ شریعت ابراہیم، رابی آگے آدھے بیٹھ کے شوکت کی بارے آگے بیٹھ کے، وہ بھی میرا بھائی ہے، سردار پڑھی علی محمد کا بڑا کا خطیب ہے، جناب سید آپ کی زبان میں تاثیر دی۔ کون ابو طالب؟ جملہ ایک کہنا ہے گھروں تک انشاءاللہ دعائیں نہ دیتے جاؤ، چکوڑی شیخ غازی والوں تو میں نے علی سے بھیک نہیں مانگی، شاہ جی دعا کیجئے گا۔ بات تو چچا دے میری آواز جا رہی ہے، جس کے پاس کافر
جس کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھے اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے پاس اللہ اپنی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو جو ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے لالا حیدری، جناب شہید آپ کو سامنے رکھے، یہ ابو طالب محمد کے پاس، میری تو چلو نبی کے پالنے والا ابو طالب۔ چھوٹی سی مثال دے رہا، کھلو تک نہ بولتے جائے تو میں علی کے نوکر ہی نہیں۔ ایک بلند تر صلوات پڑھی۔ میرے بھائی سرکار علامہ سید محمد حسن صاحب بھی تشریف لے آئے، تو جو ہے بس اب آپ نے ان کی زیارت کر لی، ایک بلند تر صلوات پڑھ دے اور آپ کو سامنے رکھے۔ تو جو ہے جہاں تک میری آواز جا رہی، میں شیعہ سنی دیوبندی ہر مسلمان بھائی سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو قرآن دیا جائے کہاں رکھو گے؟ اب جن کے ہاتھ ہی چادروں میں ہیں، چلو چادروں میں ہاتھ بند ہے، زبانیں تو بند نہیں، بولو سارے۔ جو موسم سے ڈر جائے اسے علی نہیں کہتے، جو موسم کو شکست ہے اسے علی کہتے ہیں۔ آپ سے زیادہ ٹھٹھرتی سردی رات فیصل آباد میں تھی، 2 بجے غدیر کے میدان بنے ہوا تھا، بتاؤ اگر میں قرآن دوں بیٹا کہاں رکھو گے؟ ماشاءاللہ آپ کہاں رکھیں گے؟ سارے بولو، جس کا یقین ہے بولو، قرآن کہاں رکھو گے؟ 5 جگہ پہ رکھو گے۔ سعودی عرب کے حرام جوتے پھل پھل کر ابو طالب کو کافر کہنے والے ابو چیلوں کی اولادوں، جب تمہیں اتنا علم ہے کہ سامنے سے قرآن کو 5 جگہ پہ رکھنا ہے، نہ 5 جگہ پہ نہیں رکھنا، ارے بارش قرآن نعت کے قرآن محمد مصطفیٰ کو اللہ نے ابو طالب کی گود میں رکھتے ہوئے نہ سوچا کہ یہ گود شرک سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ تو جو ہے کہ بلندر سلوات پڑھی محمد اور آپ کو سمجھ۔ تو جو ہے اگر تمہیں اتنا پتا ہے کہ قرآن کو 5 جگہ پہ رکھنا ہے، تو وارث قرآن، نعت کے قرآن، وجہ قرآن، وجوہ قرآن، روح قرآن، عقیل قرآن، وارث قرآن، روح قرآن، محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی محمد نہ کیا کرو، 2 ٹکے کا بندہ ممبر پہ کھڑے ہو کر محمد نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، یہ تمہیں نہیں پتہ ان کی حرمت کیا ہے؟ میرے نبی کا وہ نام ہے جسے ادا کرنے سے پہلے جبریل پروٹوکول کے طور پر انما کی آیت تلاوت کرتا ہے۔ تو جو ہے نا، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے ابو سفیان کی اولادوں، جو ابو شیعہ کے نہ بول سکا، اپنی زمین کی عدالت میں کھڑے ہو کے فیصلہ کرنا کہ میں علی کا رزق کھا کر علی کی ولایت پہ بول کیوں نہیں سکا؟ رب علی کی قسم، کوئی دنیا میں میرے نبی جیسا نازل کرائن شاجی ہو ہی نہیں سکتا۔ ملا اسے کہتے ہیں جو جوتا پہن کر مسجد میں نہ جا سکے، نبی اسے کہتے ہیں جو جوتوں سمیت عرش میں چلا جائے۔ نہ یہ نعرہ لگاؤ ہی نہ، یا لگاؤ تو پھر مل کے لگاؤ۔ نعرہ تو جو ہے اتنی بلند سلوات پڑھی حضور کی ذات پر کیا خیال ہے ملت اسلام؟ تو میں ابو طالب کا ایمان ابھی سمجھ میں نہیں آتا۔ سرکار علامہ یہ وہ جملہ ہے، صرف فرق صرف ایک کہ آخری پیج رہ گیا ہے جو ہم پھر بھی نام لے لیتے ہیں کسی کا جملہ ہو۔ اب جو ماشاءاللہ بچے آ رہے ہیں وہ ساری کیسٹ پڑھ کے کہتے ہیں میری محنت وہ ایک ہی تو جو ہے اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے تقریباً کافی ذاکرین نے پڑھا ہے، لیکن نام نہیں لے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ باجی لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا، شیعہ جاگو، یہی تو سواد اعظم کی سازش ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں ابو سفیان نے پڑھ لیا تھا، ویسے تم بھی کہو کہ ہاں عمران نے پڑھ لیا تھا۔ یاد رکھو کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی کافر رہا ہو۔ نہیں اور کیا جملے پر، نہیں اور کیا آپ نے، نہیں اور کیا جملے پر۔ ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، ابو طالب تو علیہ السلام کلمہ پڑھانے آئے تھے۔ تم کہتے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، خدا کی قسم ان کے بعد عبد المطلب نے نہیں پڑھا، ہاشم نے نہیں پڑھا، غلام نے نہیں پڑھا، کسان نے نہیں پڑھا، کام نے نہیں پڑھا، نبی نے نہیں پڑھا، غالب نے نہیں پڑھا، فہر نے نہیں پڑھا، کتار نے نہیں پڑھا، اسماعیل نے نہیں پڑھا، ابراہیم نے نہیں پڑھا، نیچے علی نے نہیں پڑھا، حسن نے نہیں پڑھا، حسین نے نہیں پڑھا، سجاد نے نہیں پڑھا، باقر نے نہیں پڑھا، جعفر نے نہیں پڑھا، قاسم نے نہیں پڑھا، رضا نے، تقی نے، نقی نے، عسکری نے، مادی نے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو چلو یہ کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھے، یہ تو خود کلمہ ہے۔ اوہ ہوئے ہوئے، میں کہا کیا جملے پر
انہوں نے کلمے کی تصدیق کی ہے، یہ کلمے کے وارث ہیں۔ بولو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے نبی خود کلمہ جو محمد رسول اللہ تک پڑھے وہ مسلمان ہے، جو علی اور ولی اللہ پڑھے وہ صاحب ایمان ہے۔ تو جو ہے ابو طالب صاحب حصہ ہو گیا میرا علی اور ولی اللہ، تو سوچے نہ کرو شیعہ، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو ولایت پہ سوچے، کوئی پڑھائے نہ پڑھائے، ہمارا رزاق علی ہے، جس کا یقین ہے وہ بولو۔ میں نے دوسرا شاہ صاحب کہ لوگ محمد واسم صاحب یہ جوڑا کہا کہ علی رضا کے ایک بوڑھا کھڑا ہو، زیادہ علی کے نام پہ بوڑھے کھڑے ہوتے، کہتا تم نے شرک کیا، میں نے کہا کیا کیا؟ کہتا تم نے علی کو رضا کہہ دیا، میں نے کہا یہ فصل آٹا گندم روٹی کھاتا کہاں سے؟ کہتے ہیں یہ فصل سے، میں نے کہا فصل کہاں سے نکلتی ہے؟ کہتے ہیں زمین سے، میں نے کہا زمین کو عربی میں کہتے کیا ہے؟ جس کا یقین ہے وہ بولو۔ کہتے تراب کہتے ہیں، میں کہا شرم نہیں آتی، کھاتا تراب کا صدقہ ہے، بھاگتا ابو تراب کا ہے، تو جو ہے نعرہ حیدری تراب کا صدقہ مان لیتا ہے، ابو تراب کا صدقہ کھاتے موت آتی ہے۔ پوری کائنات کا رزاق ہے علی، علی کا رزاق ہے اللہ۔ اور کیا ولایت کو سوچا نہ کرو، علی اور ولی اللہ سوچنے کے لیے نہیں۔ ویسے یہ علی ولی اللہ جہاں پڑھتے ہیں بہت جوش ہوتا ہے، یہاں کو تھوڑا جوش کم ہے، خیر ہے کوئی کبھی کو نہیں ہے بھی تو میرا کیا، میں نے تو اپنا عقیدہ پیش کرنا ہے۔ اچھا جی یہاں کعبہ کس طرح ہے؟ ابھی چھوٹ گیا کعبہ اس طرح کا، اچھا یہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے یہ خاموشی نہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ نماز اللہ کی ہے، علی کی، جناب علی علیہ السلام کی ہے یا اللہ کی؟ بولو اللہ کی بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نماز ہوتی ہے، اللہ کی نماز نہیں ہوتی۔ جو نماز پڑھے وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کی نماز پڑھی جائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو سجدہ کرے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ نہیں فرمائی تمہیں پر علی اللہ نہیں ہے، علم کی قسم، بے شک چہرے کھل گئے سارے، اب چہرے کھل گئے، اگلے چہرے جملے پہ چہرے کھل جائیں گے۔ علی اللہ نہیں ہے، اللہ کی قسم، مگر اللہ علی ہے، علی کی قسم۔ نہ بولو میرا کیا ہے، میرا کیا ہے، نہ میرے ساتھ رشتہ داری ہوتی ہے نہ میرے ساتھ بیگنے ہوتی ہے۔ علی اللہ نہیں ہے مگر اللہ علی ہے، جو علی کو اللہ کہے وہ کافر، جو اللہ کو علی نہ کہے منافق۔ تو جو دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو صحیح سرداری کلندر ناس علی حق علی، جس کا ہے میرے ساتھ کہو، جسے شرم آتی رہے علی حق علی حق، ہاتھ اٹھاؤ نکالو چادروں سے، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق، نعرہ حیدری۔ اگر یہ ہاتھ اٹھانے مقصود نہ ہوتے تو غدیر کے میدان میں کبھی نبی نہ کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے کہو جس جس کا میں والا ہو۔ بولو تو صحیح نا۔ اچھا جی کعبہ اس طرف، مجھے بات یاد تھی، کعبہ اس طرف، ٹھیک ہے، نماز اللہ کے لیے، اس طرف اللہ ہے کہ نہیں؟ بولو کچھ پریشانی ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ اچھا شاباش، اس طرف اللہ ہے، اس طرف، اس طرف۔ آپ کہیں گے جی سوال یہ افسر زوے زوے کا مالک اللہ، ہر جگہ اللہ۔ چلو میں نماز پڑھے لگا، قبلہ مجھے روکنا نہیں ذرا ہوتی تو اللہ کے سلام۔ نماز پڑھتا ہوں سحر کی 4 رکعت نماز پڑھ، اچھا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے چلو جس طرح تم ساتھ دینا۔ نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت بس، اچھا اس طرف منہ کرم نہیں ہوتی، اس طرف بھی کرم نہیں ہوتی، اس طرف بھی کرم نہیں ہوتی، اچھا کس طرف ہوگی؟ قبلہ کی، تو نماز قبلہ کی تو نہیں ہے، قبلہ صحاب، نماز قبلہ کی تو نہیں ہے، نماز تو اللہ کی ہے۔ بولو میرے ساتھ، آج جو سوچتے ہیں کہ نماز میں علی جل ولی اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں، سارے اٹھانا میرے ساتھ، نماز اللہ کی ہے کہ نہیں؟ بولو سارے سارے بولو، جو شیعہ بیٹھے نماز اللہ کی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس طرح منہ کر لوں، ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے، نماز تو اللہ کی ہے۔ سارے شیعہ سنی وہابی کہیں گے جب تک کعبے کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی، تیری مرضی ہے تو پڑھ نہ پڑھ، میرا باپ بھی منافق
तारीख से नहीं बना सकता, लेकिन मेरी दलील पर गौर जरूर करना। तो फिर मुझे कहने दो, अरे काबा ना हो तो नमाज नहीं होती, अली ना हो तो काबा नहीं होता। फिर सोच, नाना ठंडा ठंडा नारा नहीं, नारा ऐसा सुनाओ जो विलायत वाला हो। बोलो तो सही, काबा ना हो तो नमाज नहीं होती, और मेरा अली ना हो, जिसे जो परेशान है वो ना बोलो, ना बुलाना दोबारा। बाबूराम शेर शाह साहब, जियो तो या अली कहकर, मरो तो या हुसैन कहकर। मेरा ईमान है कोई भी ऐसा शिया नहीं जो अली का मुनकिर है। आओ शिया इकट्ठे हो जाओ, लोग चोरों डाकुओं पर इकट्ठे हैं, हम 14 पर इकट्ठे क्यों नहीं है? जैसा कायनात में हमें इमामत मिली है किसी को मिली नहीं है। बाकियों के इमाम खटियों से मिलते हैं, हमारा पहला भी काबे से आया था, हमारा आखिरी भी काबे से आएगा। आहा, हाथ उठाकर बोलो हाय अली। जो है आपकी भी आपको सामने रखे, मुझे आपसे भी जल्दी जनाब सब मसरूफ है माशाअल्लाह। ये नहीं है कि हम सब मसरूफ नहीं है। बस मैं आखिरी फदाल का जुमला कहकर उसके बाद 2 जुमले तबरकन वसाइब के कहकर मिंबर हवाले का। बैठ जाए मेरे भाई, पोस्टर शरीफ बैठ जाए, सलाम पढ़िए अल मोहम्मद का। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, अली वलीउल्लाह पे तहकीक ना करो। अगर ऐसी बात ना होती तो रसूलुल्लाह कभी अबू ज़र को ना कहते, अबू ज़र लोगों का इम्तिहान ले, मौला कैसे हो? कब मक्का और मदीना की कुंडियां हिला, उन्हें कह दो अपने बच्चों को बाहर ले आओ, मैं बताऊं तुम्हारी खवातीन शरीफ है कि नहीं है। पता नहीं कब गाने के नहीं चुने पर साहब भी कहते थे अबू ज़र ये तो बच्चा भी 4 दिन का है, ये कैसे बोलेगा? कैसे लेके चौक में खड़ा हो जा, मेरा मौला आएगा अली। अगर बच्चा देख के अली को मुस्कुराया तो माँ सलाम के काबिल, चेहरा बिगड़ा तो माँ तलाक के काबिल। तेरा हाथ बुलंद करके आए अली। तो जो है बुलंद कर सलवात पढ़िया। अगर विलायत कीमती ना होती तो चलते हुए खेमे में अली की मुकद्दस बेटी दाखिल ना होती। और आपको कोई गम न दे, गम हुसैन को बशर बगैर मशाइख पढ़ा। अब बात जनाब सईद आपको कोई गम नहीं। सैयदजादा मेरे पीछे तशरीफ हुआ है, मैं इज्जत करता पाक मेंबर की इज्जत की कसम ये पे हाथ करामत अब्बास अली किसी का हसद नहीं करता। अली के मानने वाला सखी होता है। हमें तो आपस में प्यार करना चाहिए। अली वाले से प्यार नहीं करेगा तो कौन करेगा? हसद खत्म करो अपनी ज़हनियतों से। अगर हुसैन के होना चाहते हो, देखा आपने 144 बच्चा शहीद हुआ, आलम इस्लाम तड़प गया। तड़पना भी चाहिए, जिसकी छोटी औलाद है उसे तड़पना चाहिए, बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन आपने देखा 1 घंटे में पूरा पाकिस्तान और आलम इस्लाम शिया नजर में, हर बंदा रो रहा है, एंकर रो रहे हैं, एंकर पर्सन रो रहे हैं, लेडीज एंकर पर्सन रो रही है, हर बंदा रो रहा है। कहते हैं बड़ा जुल्म हुआ है, मासूम बच्चों पर निहत्ते हमला किया, उनके चेहरों पे गोलियां मारी, उनके सीनों पे गोलियां मारी। चूंकि मेरे भाई अपनी शख्सियत है, एक आदमी जुमला उनके नजर करना चाहता हूँ। हमने हमेशा जनाजों पे फूल देखे थे, पहली मर्तबा फूलों को जनाजा पढ़ते देखा। हमने हमेशा कब्रों पे फूल देखे थे, पहली मर्तबा फूलों को कब्रों में पड़ता देखा। मेरी बेटियों खुल के रोना, मेरी बहनों जो पर्दे पे तशरीफ फरमा हो, ये इमाम बारगाह है, कोई शाम का बाजार नहीं। हर मजलिस में कहते रहते, मेरी बेटियों जब भी घरों से बाहर निकलो कभी चादर के बगैर ना निकला करो, इतनी बापर्दा होकर निकलो, लोग आपको देख के रोना शुरू कर देंगे। भैया थोड़ी आवाज खोले कि उस बीबी ज़ैनब की खलीजे हैं जो 36 शहरों में चादर मांगती गई।
لیکن آج رونا اس بات کا ہے چکوری والے کہ ان بچوں کی شہادت پر کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا ہوا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ظلم ہوا ہے، گلی گلی میں جلوس ہے، گلی گلی میں ریلیاں نکلی ہے۔ مسلمانوں کا رباب کا عسکر اتنا غریب تھا کہ آج 144 بچوں پر سب کی غیرت جا گئی۔ رباب کا وہ بیٹا کبھی یاد نہیں آیا جسے تیر پھیرا، تیر مارا گیا، اس نے تو 2 خون پانی میں مانگے تھے۔ بس طویل صحبت نہیں دوں گا میں جی، ڈبل کم کرے ویسے بے شمار، اور آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ ایک ہی جملہ پڑھنا، جو بندہ کہتے میری ماں مر گئی تھی مجھے رونا نہیں آیا، سنبھل کے بیٹھے، میری بیوی موجزہ ہے، کھڑوں تک روتا جائے۔ آپ کو یاد ہے آج سے 1.5 سال پہلے پاکستان کی ایک بیٹی جس کا نام ملالہ یوسف تھا، اب بھی زندہ ہے الحمدللہ، اسے دہشت گردوں نے گولی ماری، شیعہ بھی رونے لگے، سنی بھی رونے لگے، چرچ میں بھی دعائیں ہوئی، مسجد میں بھی دعائیں ہوئی، ہر بندہ کہہ رہا تھا پاکستان کی بیٹی تھی، چھوٹی تھی، بہت ظلم کیا دہشت گردوں نے۔ حکومت پنجاب نے اپنے خرچے پر دنیا کی سب سے بڑی ہاسپٹل میں اسے بھیجا ہے، اسے نوبل پرائز دیا گیا، پیس پرائز دیا گیا، اسے فاختہ امن کہا گیا۔ مسلمانوں سوچو، غیرت کرو، ایک پٹھان کی بیٹی پر ظلم ہوا تو سب رونے لگے، تمہیں حسین کی وہ 4 سال کی بیٹی یاد نہیں آتی جسے 36 شہروں میں شمار تماشے مار کے کہتا تھا سکینہ پلاؤ پاس کو، میں نے تجھے یتیم کر دیا۔ اس پر کبھی کسی کی غیرت نہیں جاتی۔ بیٹا تھوڑی آواز کو، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط پڑھوں جناب زہرا شفاعت نہ کرے، کوئی بندہ برداشت کر جائے۔ جب 18 میل کربلا کی گرم ریت پر 4 سال کی مریم چلی ہے نا، تیری مرضی ہے تو رونا، 4 سال کی بطول چلی ہے، میری بی بی کے پاؤں میں آبلے نکل آئے، اہل زبان اسے آبلے کہتے ہیں، آپ پنجابی میں اسے چھالے کہتے ہیں، میری بی بی لوگ کہتے ہیں سجاد ضمانت دے دے، کچھ دیر کے لیے میں ماں کی گودی میں بیٹھ جاؤں۔ یہ خاموشی نہیں ہے میرے بچے، میں نے کبھی زبردستی نہیں کی، بیٹا تھوڑا پانی کہا کچھ دیر کے لیے میں ماں کی آغوش میں بیٹھ جاؤں۔ عزادارو جناب سجاد نے فرمایا، یہ خاموشی نہیں، میری بی بی کا معجزہ دیکھا۔ جناب سجاد فرماتے ہیں شمر پہلے تو اپنی مرضی سے مار رہا تھا، اب میں سجاد خود کہتا ہوں جتنا چاہے ظلم کر لے، پانی نہیں مانگتا، زندگی نہیں مانگتا، بس ایک بات کہتا ہوں، سمجھ آگے تو صبح تک ہوگا۔ کہتا بول سجاد، کہا میری بہن کو اونٹ پہ بٹھا دے، میری بہن تھک گئی، جو بندہ اب تک نہیں رو سکا، کتے نے بات مانی ضرور ہے، چکوری شیر غازی کے غیرت مند سیو، او میری بیٹی ہو، لیکن ماں کی گود میں نہیں بٹھایا، اس نے خالی اونٹ لیا، سکینہ کو اس کی پشت کے ساتھ ایسے باندھا جیسے سفر کا سامان باندھتے، تیری مرضی ہے، رو رو، حرامی نے کوڑا مارا، آدھا اونٹ کو لگا، آدھا سکینہ کے چہرے پہ لگا، اونٹ بھاگا، سکینہ چیخ مار کے کہتی ہے سجاد تیری بہن مر جائے گی۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، ہاں ماتم کی تیاری تھا، اے میرے بھائی تو سن کے برداشت نہیں کرا، اللہ تیری بیٹی کے پردہ سلام رکھے۔ 36 شہروں میں حسین کی غریب بیٹی کو نہ کسی نے پانی دیا ہے، ماتم کر کس کے ہاتھ کھلے ہیں، نہ کسی نے چادر دی ہے۔ حلب کے شہر میں ایک عیسائی نے سکینہ کے سر پہ چادر رکھی، ابھی چادر پوری نہیں آئی تھی کہ بغیرت تازیانہ لے کر آیا، سجاد کو اتنا مارا کہ سکینہ کی آواز آئی، او میرے بھائی کو چھوڑ دے، او میں چادر واپس دیتی ہوں۔ اللہ جانے تو کس موڈ میں بیٹھا، بیوی کی آواز آئی، سجاد کہتے سکینہ چاہے میں مر جاؤں سر سے چادر نہیں اتارا۔ جو بندہ کہتا ہے میں کبھی نہیں گیا، پہلے یہ بے غیرت سجاد کو مار رہا تھا، قبلہ محمد پاس ہو، پھر وہاں آیا جہاں 4 سال کی سکینہ کھڑی تھی، اس نے سکینہ کے سر میں تازیانے مارنے شروع کیے، 14 تازیانے سکینہ کے چہرے پہ لگے، سکینہ رو کے کہتی ہے سجاد سے کہہ دے اور میرے منہ پہ نہ مارے، اسے میرا بابا چمتا تھا۔ آئے سکینہ سارے بچوں کو دفن بھی ملا، وہ سر بھی ملا۔ آؤ مسلمانوں 18 گھنٹے سجاد